الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور معزز مصلیان کرام، آج جو حالات چل رہے ہیں اس حالات میں ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے جو مسلمان آگے بڑھ سکتا ہے۔ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رزق حلال۔ حلال کمائی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سارے کے سارے کام جو ہے دنیا ہے، اللہ نے اسباب کی جگہ بنائی ہے، وہ مال سے ہوتے ہیں اکثر کام۔ اور مسلمان اس وقت مضبوط ہوگا جب اس کے پاس حلال کمائی و مال ہو۔ جب تک مال نہیں ہوگا لوگوں کو کیسے کھڑا کرے گا؟ تو اس کے لیے محنت ہے، اور حلال کمائی کے اندر جان بھی لگانا پڑتا ہے، دماغ بھی لگانا پڑتا ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، صلاحیت بھی لگانی پڑتی ہے، تب جا کر جو ہے ایک اچھے سے اچھا بزنس مین، اچھے سے اچھا جو ہے کمانے والا بن سکتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں یہ دور کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے من و سلوہ اتارے۔ یہ اس وقت اللہ اتاریں گے جب ہماری پوری کوشش لگ جائے، پوری جان لگ جائے، پورا دل دماغ لگ جائے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت، یہ بیان میں نے جو پڑھی ہے اس میں یہی فرمایا، اے رسولوں کی جماعت رزق حلال کماؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے یہ معلوم چلا حلال روزی ہوگی تو اللہ نیک اعمال کی توفیق دے گا، حلال روزی نہیں ہوگی تو اللہ اعمال کی توفیق نہیں دے گا۔ نیک اعمال کی توفیق سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب بندے کے نیک اعمال ہو۔ حضرت سے گزارش ہے کہ ابھی یہ قرآن کریم بعد میں پڑھیں، درخواست ہے آپ سے۔
بات میں یہ کر رہا ہوں کہ حلال کمائی بہت ضروری ہے. یہ ذرا دھیان سے سننا. دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں. آج ہم جو کہتے ہیں نا مسجد میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، مولانا میرا دل نہیں لگ رہا ہے. رمضان میں دل لگتا ہے، رمضان کے بعد جیسے رمضان جاتا ہے ماحول سے ہٹے دل نہیں لگتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم نے وجہ بھی تلاش کری. ہر چیز کا علاج ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری حالات جو ہے، ہماری جو ہے کمائی پر نظر رکھے ہم، کہ ہماری کمائی کیسی ہے. ہمارا جو گھر ہے وہ گھر بھی جو ہے صحیح جگہ پر ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھا جائے گا. یاد رکھیں. ہماری جو زمینیں ہیں، ہم جس زمین پر رہ رہے، جو فلیٹ میں رہ رہے، وہ بھی جگہ دیکھنی ہے کہ حلال کی ہے کہ حرام کی ہے. ورنہ اللہ آج معاف کرے ہم کھا رہے پی رہے پتہ نہیں چل رہا ہے. بس جہاں سے آنا ہے وہ آنے دو. ہم باہر جاتے ہیں تو کھانے پینے میں ہمارا احتیاط نہیں ہے. خاص طور پر صورت والے جو ہے کھانے پینے میں جو ہے کہیں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی بھی ہوٹل میں، ارے بھائی دیکھو کہ کھانا کیسا ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے اللہ والے بنے ہیں، جو دنیا جس سے چل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ اور پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو حلال کمائی ہوگی. چٹنی روٹی مل جائے لیکن حلال کا کمائے، یاد رکھے اللہ آپ کے کوئی کام نہیں رکائے گا. یہاں پر جو ہے جہاں حلال کمائیں گے وہاں شیطان بھی اپنی محنت کرے گا. تو قرآن میں فرمایا اے رسولوں کی جماعت حلال کماؤ. یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو حلال کماؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے حلال کماؤ. اس سے یہ معلوم چلا کہ جو ہے شیطان بھی اپنی محنت کرتا ہے. کیا محنت کرتا ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی محنت یہ کرتا ہے کہ بھئی حرام میں کیسے پڑ جاوے. اب یہ 2 روپے زیادہ کما رہا ہے تو وہ دیکھے گا میں لون پر کیا لے لوں، میرا کاروبار کیسے آگے بڑھ جاوے. اب اس کے لیے لون لے رہا ہے. آج اللہ معاف کرے کہ ہمارا گھر بھی لون پر ہے، ہماری دکانیں بھی لون پر ہے، ہمارے جو ہے کپڑے بھی ہے وہ بھی لون پر ہے. اور آج جو ہے ہماری ہر چیز جب لون پر ہوگی میرے بھائیوں، اب یہ جو ہے حرام آ رہا ہے، حرام پہن رہے، حرام کھا رہے، حرام رہ رہے، تو دعائیں کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ سارے اللہ والے مل کر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں اور یہاں ہمارا امت مسلمہ حرام کمانے میں لگا ہوا ہے. مولانا اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا پیچھے کا تو دیکھے مسلمان کس حالت میں جی رہا ہے. میری اور آپ کی آنکھیں کھل جاوے اللہ اکبر کبیرہ. آج جو ہے مسجد میں یہ بات بول رہا ہوں، دیکھتے ہیں حالات ادھر ادھر. مسجد میں بھی رمضان میں مہینے میں مسلمان کا دھیان نہیں ہے. قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. نمازوں میں تو آ رہا ہے لیکن کام نہیں بن رہے اس کے. کیا وجہ ہے؟ وجہ تو دیکھیں ہم. آج ہر سوسائٹی میں، ہر محلے میں دیکھ لے 500 مکان ہیں تو 400 مکان جو ہے سود میں پھنسے ہوئے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں میں سود میں پھنسا ہوں. ہاں وہ لون پر گاڑی لے لی میں نے، لون پر جو ہے میں نے دکانیں لے لیے. نہیں ایسا نہیں چلے گا. یاد رکھیں اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. اللہ کی مدد اس وقت آئے گی کہ جب بندہ جو ہے حلال کمائے گا. حدیث شریف میں فرمایا ہے
ومطعمه حرام ومشربه شراب ومشربه حرام وملبسه حرام، جس کا کھانا حرام ہے، جس کا پینا حرام ہے، جس کا پہننا حرام ہے، اور جو پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے وہ حرام ہے، اس کی دعائیں کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعائیں کہاں قبول ہو سکتی؟ ہم تو اپنے نظر تو دوڑائے کہ میں 4 کام بنانے جا رہا ہوں، میرے 8 کام بگڑ رہے ہیں۔ مولانا میں نے ابھی گھر لیا، گھر بنا رہا ہوں تو جو ہے یہ مصیبت آ گئی، سیل مار دیا، یہ پرابلم آ گئی۔ تو پہلی فاؤنڈیشن ہی غلط ہے نا۔ یاد رکھیں، جتنے بھی دنیا کے اندر جتنا دین پھیلا ہے نا، اب حالات کو اٹھا کر دیکھ لے، تاریخ کو پڑھ لے، ہسٹوری کو پڑھ لے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہے، وہاں جو دین پھیلا ہے وہ جو ہے تجارت کے ذریعے سے دین پھیلا ہے، بزنس کے ذریعے سے دین پھیلا ہے، اور وہ بھی جو ہے مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ اصل جو ہے ہماری عملی دعوت جو ہے یہ اصل دعوت ہے، بولنے والی دعوت تو جو ہے کب تک بول کر لوگ 2 منٹ 3 منٹ تک رہیں گے، پھر کیا ہے کہ بھائی جس جگہ سے مسلمان صحیح تجارت کر رہا ہے وہاں کے غیر مسلم بھی یاد رکھیں وہ بھی حلال کمانا شروع کر دیں گے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کی جماعت جب گئی، اس نے حلال کمانا شروع کیا تو ان کے ساتھ ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج پوری امت مسلمہ، میں اور آپ، کمانے کے اندر ہماری کیا نیت ہے؟ سب سے پہلے معلوم ہے ہمیں کہ ہماری کیا نیت ہے؟ تمام کی میرے اور آپ کی نیت، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے، یہ نیت لگی ہوئی ہے کہ بھائی خواہشات کو پورا کرنا، چاہت کو پورا کرنا، کہ میری چاہت پوری ہو جاوے۔ کیا پوری ہو جاوے؟ میری چاہت پوری ہو جاوے، بس اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں۔ میرے 1 گھر ہے تو 2 گھر ہو جاوے، میری مارکیٹ میں 1 دکان ہے تو میری 4 دکان ہو جاوے، اور میرے پاس جو پراپرٹی ہے وہ 1 کروڑ کی ہے تو 2 کروڑ کی ہو جاوے، لاکھ کی ہے تو 5 لاکھ کی، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ ہماری مسلمانوں کی یہ نیت ہوگی تو بھائی ہماری قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ مسلمان، ایک کامل مسلمان کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے، ایک مسلمان کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیسے کے ذریعے اپنے دین کو بچاؤں۔ اب یہ ذرا دھیان سے سننا، دین کو بچانا کتنے، اس میں بہت ساری چیزیں۔ دین کو بچانے کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے بیٹے جو ہے گھر میں ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی میں مدد کروں پیسے کے ذریعے سے، حلال پیسے سے۔ اپنے بچے کو جب حرام کھلائے گا تو بچہ کیا ولی بنے گا؟ بچہ کیا دیندار بنے گا؟ بچہ نیک بنے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر جو ہے بچہ نیک بننا چاہتا ہے، بچہ جو ہے یہ کہتے ہیں، یہاں تک یاد رکھے، میرے پاس اتنے سارے لوگ آتے ہیں، مولانا میرا بچہ پڑھ رہا ہے، اس میں یاد نہیں ہو رہا ہے اس کو، لیکن درد دل کہہ بھی نہیں سکتے اور سہ بھی نہیں سکتے، کیا کریں؟ کمائی تو دیکھ بھائی، تیری کمائی کیسی ہے؟ تیری جیسی کمائی ہوگی ویسے اثرات تیرے بچے پر پڑیں گے، تیری بیوی پر پڑیں گے، تیرے گھر پر پڑیں گے۔ گھر میں سکون ختم ہو گیا، آئے دن میرے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، آئے دن میرے گھر کے اندر کیا ہے بھائی، نقصان ہو رہا ہے۔ تو تیرا کمانا دیکھ، تیرے کمائی کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ مسلمان جو ہے اپنی کمائی کو پاک کرے، تو اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کر پائے گا، اپنے بچے کو جو ہے اچھا ایجوکیٹڈ بنا پائے گا۔
اور جو ہے آگے بچہ بڑھ پائے گا. کیونکہ ہماری سوسائٹی کو بھی کھڑا کرنا ہے تو بڑا فنڈ چاہیے. اگر مسلمان قوم جو ہے مالی اعتبار سے مضبوط ہوگی تو دنیا کی طاقت ختم ہوگی. یاد رکھیں, آج مسلمان کے اندر کتنے ڈاکٹر ہیں, پڑھ نہیں رہے. مسلمان کے اندر کتنے وکیل ہیں. مسلمانوں کے اندر بھائی کاروباری اعتبار سے کتنی مدد ہو رہی ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ بھائی میرے ذریعے سے میری سوسائٹی کھڑی ہو جاوے. سب سے پہلی چیز میرا رشتہ دار ہے, میرا بھائی ہے, وہ کمزور ہے تو مضبوط ہو جائے, وہ کھڑا ہو جاوے. لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان کو جو سوجتی ہے سب سے پہلی چیز کہ شادی کے اندر اپنے پیسوں کو کروڑوں پہ لگا رہا ہے کہ بھائی یہ سارے پیسے کیوں کما رہے ہیں. بھائی میرے بچی کی شادی ہے تو 5,000 آدمی کا کھانا کرنا ہے, ایک جو ہے 50,000 آدمی کا کھانا کرنا ہے, تو کیا ضرورت ہے لمبی لمبی چیزیں کرنے کی. ویسو کے اندر پارٹی پلاٹ لیا ہے, وہاں جو ہے میری بچی کی شادی ہے. یاد رکھیں ایسی شادی کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے. ہم جیسا سوچیں گے ویسا نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں مل کر سب ایک ساتھ دعا کریں گے ہماری دعائیں بس قبول ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. ایک بزنس مین صحیح اپنے مارکیٹ میں دیکھ لے, جتنے بھی مسلمان ہیں وہ 2 نمبر ہی نہیں کرتے. دیکھ لے, اللہ ماشاءاللہ بہت ایسا کم ہے. لیکن مارکیٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے اس لوگوں کے دل کو دکھی کرے. بیچارہ آیا ہوا ہے مارکیٹ میں کمانے کے لیے, اس کو کچھ لینا ہے, پیسے لینے ہیں, یا تو اس کو کپڑے لینے ہیں, تو جو چیز 500 ہوگی وہ چیز 1000 میں بیچے گا وہ. اب یہ 500 روپے جو کما رہا ہے, یاد رکھیں جو ہے پروفٹ لے, پروفٹ کا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اپنا جو ہے پروفٹ لینا ہے 200 300, لیکن اتنا زیادہ لینا جس سے حرام تک پہنچ جاوے جائز نہیں. مثال کے طور پر 500 کی چیز ہے, اس کو ساری پروسیس کر کے 500 میں پڑی ہے, تو 700 میں بیچے, 800 میں بیچے, ٹھیک ہے, لیکن 1200 میں بیچتا ہے, 1500 میں بیچتا ہے. یاد رکھیں جتنا اوپر کا پیسہ آ رہا ہے یہ اللہ کی لعنت ہے. اب مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ کپڑا دیکھیں کہ کپڑا جو بنتا ہے اس کپڑے میں وہ الگ لو کیٹیگری کا کپڑا ہے. اب دوسری جگہ پارسل کرتا ہے, وہ کہتا ہے اپنی زبان جھوٹی بول رہا ہے کہ کیا بولتا ہے کہ بھائی میرے کو کپڑا جو ہے اتنے میں پڑا ہے, معلوم ہے آپ کو 1000 روپے میٹر پڑا ہے, تم کو میں تم کو 1500 میں دیتا ہوں, میں اپنا بینیفٹ لوں. حالانکہ لو کیٹیگری کا ہے, اب اس کو کچھ مال نہیں ہے, لیکن کیا کر رہا ہے, جھوٹا بیچ رہا ہے. اب بیچارہ سامنے والا تو کیا ہے بھائی, اس کے پاس مال نہیں ہے, اس کو تو مال بیچنا ہے, تو مجبوری کا فائدہ ہمارا مسلمان اٹھا رہا ہے. آج مسلمان کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ میری بات تھوڑی کڑوی لگے گی, لیکن یاد رکھ, آپ مارکیٹ میں گھوم لو, یہ مسلمان الو بنانے میں سب سے آگے. مسلمان لوگوں کو کیا کر دھوکہ دے رہا ہے. آج مسلمان کی زبان جھوٹی ہے, کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا ہے. آئے دن مارکیٹ میں دیکھ لے یہ مسلمان جو ہے جھوٹ بولتا ہے, اور بولتا ہے مولانا میرے کاروبار جھوٹ کے علاوہ کیسے چلے گا. ارے بھائی سچے امانت دار تاجر کی اللہ کے ساتھ مدد ہے. تو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہم کما رہے ہیں. یاد رکھیں دوسروں کا نقصان ہو کیا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر یہ نیت سے کر رہے ہیں آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ آپ یاد رکھ لیں کہ میں اگر اس طرح جھوٹ بول کر, امانت میں خیانت کر کے, چوری کا مال بیچ کر, آج تو اللہ معاف کرے کہ دبئی جو ہے کیسے پیسے وہ سونے کے کیا کر رہے, سکے 2 نمبر ہی میں لے جا رہے, یہ بھی گناہ ہے. یاد رکھیں. اور دبئی کے ذریعے سے اور جو ہے باہر کی کنٹریز میں اور انڈیا کے اندر
آپ انکم ٹیکس نہیں دے رہے تو بھی چور ہے. یہ بھی پوچھے, سرکار نے قانون بنایا ہے کہ بھائی ہم ہیلمٹ پہن کے جاوے, اگر میں اور آپ اگر ہیلمٹ نہیں پہن رہے چوری تو دادا گیریاں کرتے, اللہ معاف کرے, تو کیا کر لے گا؟ یہ ہو جائے گا. وہ مسلمان مار پیٹ میں آ گئے, مسلمان جذباتی ہے, مسلمان دماغ نہیں لگاتا ہے کہ مجھے کیسا کرنا ہے. یہ دل کا درد بتا رہا ہوں, واقعیتاً کہہ رہا ہوں کہ اپنی مسلمان قوم کی حالت کو دیکھے. مسلمان غربت میں سب سے زیادہ پل رہے ابھی. کیا وجہ ہے؟ کہ ایک بھائی زیادہ کما رہا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری سوسائٹی کھڑی ہو جاوے, میری اسکول بن جاوے. آج مسلمان کو ایمان کے بچانے کی جو ضرورت ہے وہ یاد رکھے اسکول ہے, لیکن آج مسلمانوں کے پاس اسکول نہیں ہے, زمینیں نہیں ہے. اب وہ غیر مسلم کی اسکول میں جائے گا, پھر ہاتھ سے ایمان کو دھو بیٹھے گا تو پھر کہیں گے مولانا میری بچی چلی گئی ہے, کیا کریں؟ تو وجہ یہ ہے کہ تو نے ایسی اسکول میں کیوں رکھا. پڑھانے کا منع نہیں کر رہا ہوں, اچھے سے اچھا ایجوکیشن دے, لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان بچیاں بھاگ رہی ہے, اس کے پاس ہمارا کوئی نظام نہیں ہے, کوئی سسٹم بنایا ہم نے کہ ہماری مسلمان بھاگ رہی ہے تو اس کے پاس, ہماری سوسائٹی کے پاس ایسا کوئی جو ہے کیا ہو بچانے کا اور اس کو صحیح کرنے کا کوئی ہمارے پاس فنڈ ہو, کوئی جو ہے کیا ہے ہمارے پاس ٹیم ہو, کوئی ہے؟ صرف یہ ہے کہ بھائی دین پھیل جاوے, دین پھیل جاوے. تو دین پھیلنے کا صحیح ذریعہ بھی تو اللہ کے نبی نے ہر اعتبار سے امت کو جو ہے رہنمائی کی ہے. حلال کمانا, حلال کھانا, ہمارا ایمان بچے اس کی فکر کرنا, اور ایمان جو صحیح طریقے سے بچے گا وہ حلال کمانے سے بچے گا. ورنہ اگر حلال نہیں کمائیں گے تو انسان کفر تک پہنچ جائے گا. یہ حدیث میں کہاں تک پہنچ جائے گا بھائی بندہ؟ کفر تک پہنچ جائے گا. اس لیے یہ ہے, آپ سے درخواست ہے کہ مارکیٹ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں, ہمارے ایریے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مسلمان مضبوط ہو, تو جتنے بھی مال والے پیسے والے ہیں سب سے پہلے چیز حرام کو نکالے. ظاہر میں نقصان نظر آئے گا 1 سال 2 سال 3 سال, پھر بعد میں جو ہے آپ کا مال بڑھے گا. یاد رکھیں, ایک وکیل صاحب کی کارگزاری ہے, وہ جھوٹ بہت بولتے تھے, لیکن انہوں نے ایک اللہ والے کی مجلس میں سچائی جو ہے نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے, بات سنی, انہوں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ میں سچ بولوں گا. اب 1 سال کے اندر انہوں نے پتا چل گیا لوگوں کو کہ بھائی یہ وکیل جو ہے جھوٹے کیس نہیں لڑتا ہے, سچی کیس لڑتا ہے. 1 سال حالات میں رہے, کوئی کیس ہی نہیں آ رہا ہے. دوسرے سال میں اس سے زیادہ حالات میں رہے. تیسرے سال کے اندر اللہ نے وہ ان کو جو ہے مقبولیت عطا فرمائی کہ جتنے بھی جو ہے شہر کے اندر جتنے کیسز کسی وکیل کے پاس نہیں آتے تھے ان کے پاس آنے لگے. کیا وجہ بنی؟ سچائی. اور کہتے ہیں مولانا میرے مارکیٹ میں سچ کے جو ہے جھوٹ کے علاوہ کیسے چل سکتا ہے؟ میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں, لیکن بھائی یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس مسلمان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی کیا ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں, جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, امانت میں خیانت کر رہا ہے. ایک رکشہ والا چلا رہا ہے تو رکشہ کے اندر بھی یہ کام کر رہا ہے, بس لوگوں کو جھوٹ بول کر بیچارہ جہاں یہاں پر اپنے اسٹیشن کے اوپر جاتا ہے اور جو نیا دکھتا ہے اس کو 500 روپے لے لیے, 600 روپے لے لیے, بس زیادہ کمانے کے اندر. یہ غلط ہے. یاد رکھیں آپ کبھی یہاں تو چھوٹ جائیں گے, آخرت میں نہیں چھوٹیں گے. اور یہاں سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کے مال میں گراوٹ آ جائے گی, اس کو جو فائدہ نظر نہیں آئے گا. وہ سوچے گا میں کما رہا ہوں تو میرا کہاں جا رہا ہے, لیکن تیرا کمانا تیرے جھوٹ کے پیچھے جا رہا ہے, تیرا کمانا 2 نمبری میں جا رہا ہے. یہ چیز. اور دوسری چیز, ہمارا مسلمان شعبے کے لقمے سے بچے. دوسری چیز, ہمارا مسلمان جو ہے حلال روزی کے ساتھ یہ بھی خیال رکھے کہ بھائی یہ شک والا مال تو نہیں ہے. شعبے والے مال سے بھی یاد رکھیں, اللہ معاف کرے, یہاں تک ہے کہ انسان حرام تک پہنچ سکتا ہے.
اب مارکیٹ میں کیا کیا شکلیں ہیں وہ ساری چیزیں پتہ ہے ہم لوگوں کو. اب یہ اخروٹ کا کاروبار کرنے والے، ڈرائی فروٹ کا کاروبار کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ اخروٹ جو ہے افریقن اخروٹ ہے، لیکن ہے ہوتی انڈین اور زیادہ میں بیچتا ہے، زیادہ پیسے لے کے. افریقن اخروٹ ہے، زیادہ جو ہے اس کی قیمت بہت ہے اور اچھی ہے، لیکن ہے ہوتی ہے انڈین. لیکن 2 نمبری کے اندر کیا بولتا ہے، غلط سلط باتیں بول کر لوگوں کے پاس زیادہ پیسے لیتا ہے. تو اب یہ اس کے پاس جو پیسے آئے تو کیا اس پیسے سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ اس کو نیک اعمال کی توفیق ہوگی؟ شعبے والے مال سے بھی حفاظت کرے. اس لیے ایک زمانہ ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ. انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مارکیٹ میں پوچھا جائے گا کہ ہم کس کے پاس سے مال لیں، تو بتایا جائے گا کہ اس کے پاس سے مال لے، اس کے پاس سے مال لے، اس کے علاوہ کسی کے پاس مت لینا. یہ دھوکہ کا کام کرتا ہے، 2 نمبری کا کام کرتا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا مارکیٹ میں کہ بھائی پوچھے کس کے پاس سے مال لے تو کہا تھا ہر ایک کے پاس سے مال لو، کیونکہ یہاں سچائی ہے، سب صادق لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں. اور آج ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہمارا مسلمان مارکیٹ میں ایسا اللہ ماشاءاللہ کوئی ملتا ہو، لیکن آج جو ہے مارکیٹ میں یہ نہیں مل رہا ہے کہ جو ہے اس کے پاس سے خریدے لے تو بھروسہ ہے. بھروسہ نہیں ہے آج مسلمانوں کے ایک دوسرے پر بھروسہ اٹھ چکا ہے. اور مسلمانوں کو یاد رکھے اچھا میسج غیر مسلمہ تک پہنچانا ہے وہ پیسے کے ذریعے سے ہی. کتنے کاٹھیاواڑی لوگ یاد رکھے ملے اور آ کر کہنے لگے مولانا یہ ڈاڑھی والوں جو سے نا، ڈاڑھی والوں اسوتھی لچوں سے. میں نے کیا بولا، کیا وجہ بنی؟ اس نے بولا کہ بھائی میرے پاس جو ہے پیسے تھے، میرے پاس مسلمان تھا، مجھے بھروسہ ہے تو وہ آیا میرے پاس. تو میں اس کے پاس جا کر کہنے لگا میرے مارکیٹ کے اندر سب جو ہے سب فیل ہو چکا ہے، اب میرے کو جو ہے کارخانے کے اندر سمجھو کہ لمس کی وغیرہ کی ضرورت ہے. تو اس نے یہاں پر 2 کروڑ روپے میرے پاس لے کر چلا گیا. کہا کہ بھائی کہیں نہیں، انشاءاللہ میں ہر مہینہ 1 لاکھ روپے آپس، ایک مہینہ ہر مہینہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے آپس જેટલું પ્રોફિટ ہے ہمارا અડધું થઈ જશે. لیکن آج تک وہ بندہ جو ہے مسلمان بندہ نہیں ملا. اب مارکیٹ میں نام کس کا خراب ہے؟ مسلمان کا خراب ہو رہا ہے. تو مسلمانوں پر بولتے حالات آتے، وجہ یہ ہے ہماری کہ ہم آگے پیچھے نہیں دیکھ رہے. کسی غریب کا کیا دل دکھ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہے، جھوٹ بول کر کما رہا ہے مسلمان یہ نہیں دیکھ رہا ہے. بات تو کئی اور کرنی تھی، لیکن صحیح میں کہتا ہوں یہ سارا مجمع مارکیٹ والا وہ دیکھ کر جو ہے دل تڑپ گیا. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری ہر دعا قبول ہو، ہمارے فیصلے جو ہے ہمارے حق کے موافق ہو، اور جو ہے ہماری سوسائٹی مضبوط بنے. ہماری یہ بچی غیر مسلموں کے ساتھ جو بھاگ رہی ہے وہ جو ہے بچ جائے، اور ہماری زمینیں جو ہے پاک رہے، ہمارا وقف کی یہ جو بل ہے ملکیت ہے وہ صاف رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارے مال کی حفاظت کریں، ہمارا مال غلط جگہ استعمال نہ ہو، حرام نہ ہو. ورنہ سب سے بڑا مسئلہ حلال کا ہے حرام کا ہے یہی ہے. یہ حرام دکھے گا مال بڑھ رہا ہے، 2 کروڑ کما رہا ہے، 3 کروڑ روپے کما رہا ہے، لیکن آگے جا کر یہی جو ہے ڈوبے گا. یہ گارنٹی چیز ہے کہ آپ نے یہاں پر جو ہے کمایا، لگائے، حرام کمایا، 2 سے زیادہ 4 کیے، بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، لیکن تھوڑے دن کے اندر اللہ رسی کھینچ دے گا. اس لیے یہ ساری چیزوں سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ہمیں یہ چیز عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے، خاص 1 منٹ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. آج جو ہے نا درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی مدد کریں. آج مسلمانوں کا کوئی سہارا نہیں، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا کوئی سہارا ہی نہیں. ہم ایک دوسرے کا ٹانٹیاں کھینچنے میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کے پیر کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. بیچارہ مال کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے تو الحمدللہ اللہ تجھے آگے بڑھا ہے، لیکن اس کے مارکیٹ کیسا ڈاؤن وہ کر رہا ہے. ایک مسلمان کی دکان چل رہی ہے، دوسری دکان سامنے کھول دیتا ہے، وجہ ہے کہ اس کی مارکیٹ چل رہی ہے. اب یہ جو کمپٹیشن کر رہا ہے، اب یہاں اس کا دل دکھے گا، سامنے ہی دکان کھولتا ہے.
اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دکان میں کام کرتا تھا، جس مارکیٹ میں جس شیڈ کے وہاں کام کرتا تھا، سارا کانٹیکٹ بنا لیا اور اس کے سامنے شیڈ کے سامنے ہی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی گھراکی ٹوٹ رہی. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ مسلمان ایک دوسرے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں. یہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، یاد رکھیں ہماری مدد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے ہے ہی، لیکن اللہ بھی اپنی جو ہے مدد اتارے گا، ایک سسٹم کے ساتھ اتارے گا، ایک جو ہے ایک قانون کے ساتھ اتارے گا. اس لیے آپس میں مل کر سوسائٹی ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی فکر کرے. مالی اعتبار سے ہمارا بھائی کمزور ہے تو بھائی کو آگے بڑھانے کی فکر کرے، ہماری بہن کمزور ہے اس کو آگے بڑھانے کی فکر کرے، ہم ہماری سوسائٹی کو کھڑا کرے، ہم ہماری اسکول کو آگے بڑھائے کہ ہماری اسکول ہو مسلمانی کی اسکول ہو. اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مسلمان محنت کرے اور دل دماغ لگا دے کمانے میں. اور جو ہے کہہ رہے ہیں مولانا 5,000 روپے 10,000 روپے بس اللہ اللہ کرو، نہیں. ہمارے مسلمان کو آگے بڑھنا ہے. مسجد میں بیٹھ کر ہاں پورا سسٹم سیٹ ہے، مارکیٹ میں ہر بندہ کام کر رہا ہے، اپنا کام چل رہا ہے، پھر مسجد میں آ کر بیٹھ کر جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ پیسے نہیں ہے، نکل رہا ہے، پیسے نہیں ہے، مسجد میں اللہ کے سامنے مانگ رہا ہے، تو یاد رکھیں اس کی بیوی بچوں کے حقوق کو مار رہا ہے، اس کے بھائی بہنوں کے حقوق کو مار رہا ہے. اس لیے خدا را خاص طور پر ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی فکر میں لگے، حلال کمانے کے اللہ جو ہے مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے اور جو کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب